वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकारों, सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के सदर मियाँ नवाज शरीफ, विफाकी काबीना के अरकान, सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला समेत चारों सूबों के वज़ीर आला और गवर्नर्स भी शरीक थे। उस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मुतरफ़ हैं। आज एक तारीख़ी और काबिल फ़ख्र दिन है। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ तारीख़ी फ़तह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से घुटने टेकने पर दुश्मन को मजबूर किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा मिसाली था। वतन के लिए फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए फील्ड मार्शल का किरदार अहम है। खुजदार में दहशतगर्द हमला भारतीय पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह रहेगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। फोरम ने मार्का हक के एक अहम और फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी तकमील को सराहा और कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ज़िला खुजदार में दहशतगर्द हमले के शुहदा के लिए साल सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। फोरम का कहना था कि निहत्ते कश्मीरियों और मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना इंसानियत की बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। 1971 की जंग का बदला ले लिया है। अब मोदी दोबारा हमले के लिए 100 बार सोचेगा। आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से शहीद होने वालों के वर्षों में इमदादी रकूम की तकसीम की तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चंद दिन पहले ऐसी जंग छिड़ी जो किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। इस जंग के नताइज भयानक हो सकते थे। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया कि भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। आलमी तहकीकात की पेशकश की, इसके बावजूद भारत ने हमला कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा है। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज़ गिराए। शहबाज शरीफ का कहना था, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने शहरी आबादी को निशाना बनाने के बजाय भारतीय जहाज़ गिराए। मुसल्लह अफराज ने मार्का हक में भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। अब मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमला करते हुए 100 बार सोचेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, मुजफ्फराबाद आमद का मकसद शोहदा के वर्सा से इजहार यकजहती करना है। शोहदा की कुर्बानियों का कोई नेमल बदल नहीं। लवाहिकीन की माशी मसाइल का हल ज़रूरी है। शोहदा के वर्सा को फीकस 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। खुजदार वाक़े के पीछे बुज़दिल दुश्मन भारत का हाथ है। भारत मक्कार दुश्मन है। भारत दोबारा जारियत की जुर्रत नहीं करेगा। आइंदा दिनों में हालात मामूल पर आते नजर नहीं आ रहे। पहले से तैयारी करना होगी। मुजफ्फराबाद में मार्का हक में आज़ाद कश्मीर के शोहदा की वर्सा में इमदादी रकूम की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद 3000 से ज़्यादा कश्मीरियों को लापता कर दिया गया। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम बढ़ा दिए गए। कश्मीरियों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बजट को बढ़ाया जाए। तालीमी इदारों में NNCC की तरबियत दोबारा शुरू की जाए। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग सीजा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। भारतीय जारियत से घरों को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर ने मजीद कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय जारियत के खिलाफ अवाम का जज्बा बेमिसाल था।
ملک میں دہشت گردی کے خلاف سینٹ یک زبان. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان بزدل ہے نہ ڈرتا ہے. بھارت کو پیغام دیا حملہ کیا تو بتا کر کریں گے. خوددار حملہ ناقابل برداشت ہے. بھارتی پراکسیز باز آ جائیں. سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت کو اپنی شکست سے سبق سیکھنا چاہیے. دہشت گردی کے مسئلے پر بیٹھ کر لاہ عمل طے کرنا ہوگا. انہوں نے کہا اے پی ایس واقعے میں بھی ہم نے دلخراش مناظر دیکھے. بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتا. ماضی میں ہم نے بارڈرز کھول کر 40,000 لوگوں کو آنے دیا. یہاں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا. دورہ چین کے دوران دہشت گردوں کا معاملہ زیر بحث آیا. پاکستان سمیت پورے خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے. اسحاق ڈار نے افریقہ فرینڈ شپ سے متعلق قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ افریقی ممالک نے اپنی آزادی کی کامیاب تحریکیں چلائیں. پاکستان افریقی ممالک کی آزادی کی تحریک کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی امن فورس کا اہم رکن ہے. پاکستان امن دستوں نے افریقہ میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کیا. روانڈا، گھانا، ایوری کوسٹ سمیت مختلف ممالک میں افریقی برادرز کی مدد کی. 25 مئی کو پاکستان افریقہ دوستی کے دن کے طور پر منایا جائے گا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینیٹر عرفان صدیقی نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بھارت وہ دشمن ہے جس میں دشمنی کا سلیقہ تک نہیں. پہاڑوں پر موجود لوگوں کو بم اور ہتھیار کون دیتا ہے ہم جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے. بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے. دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جو انتہائی افسوسناک ہے. دہشت گردوں کو کچلنا ہوگا, ان سے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے. انہوں نے حکومت اور ریاستی اداروں پر زور دیا کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ ملک میں امن قائم رکھا جا سکے. خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو اعلان جنگ تصور کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. حکومت پاکستان اس معطلی کے خلاف اقدامات اٹھائے. قرارداد کا متن قرارداد وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو نے پیش کی جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. بھارت کے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو یہ ایوان اعلان جنگ تصور کرتا ہے. بھارت کو پہلے بھی شکست دی, اب پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی پر اتر آیا ہے. اس میدان میں بھی بھارت کو شکست دیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے امریکی ناظم الامور نے ملاقات کی. ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے. انہوں نے خطے کے تنازعات کے حل میں امریکی کردار کو سراہا اور کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے. بلاول بھٹو نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی معاہدے میں کردار کو قابل تعریف قرار دیا. سینیٹر فیصل وافڈا نے ملکی سلامتی اور دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے دفاعی بجٹ میں 2 سے 3 گنا اضافے کی تجویز دے دی ہے. سینٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر دفاعی بجٹ کو بڑھانا پڑے گا. ہمیں ترقیاتی منصوبوں کے بجائے اب دفاع پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی. افواج پاکستان کی تنخواہوں کو دگنا کرنا وقت کی ضرورت ہے. بھارت کے مقابلے کے لیے حکمت عملی پر بھی سنجیدہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. انہوں نے واضح کیا کہ بھارت سے جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی ہمیں ترقی کے بارے میں سوچنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں, قوم متحد ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ کو کیسے 2 یا 3 گنا کیا جائے. فیصل وافڈا نے کہا کہ بھارت پاکستان کو کمزور سمجھ بیٹھا تھا لیکن ہماری افواج نے جرأت مندانہ جواب دے کر دشمن کو اس کی اوقات یاد دلا دی. ہم ہندوستان کے سامنے اپنی طاقت واضح کر چکے ہیں. فیصل وافڈا نے حکومت پر زور دیا کہ وہ دل بڑا کرے اور اپوزیشن سے اختلافات کو طے کرنے کی سنجیدہ کوششیں کرے. انہوں نے اس بات پر اعتراف کیا کہ بھارت کی فوج کی تعداد ہم سے زائد ہے لیکن ہم نے ابھی تک اپنا بھرپور دفاع کیا ہے. ہماری قوم اور فوج ہر سطح پر تیار ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ بھارت نے کیا اس میں زیادہ فرق نہیں. سرگودا میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جس طرح لیپ ٹاپ کو بچا کر رکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی وائرس نہ آ جائے, اسی طرح ذہن کو بھی بچا کر رکھنا چاہیے, اس میں کوئی پولیٹیکل وائرس نہ آ جائے. تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر 9 مئی کو فوجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا. ان کا نشانہ بھی ہماری فوجی تنصیبات تھیں. اس جماعت نے وہ کیا جو دشمن دہائیوں میں نہ کر سکا.
مزید کہا کہ جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگوں نے بہکاوے میں کیا وہی دہشت گرد کرتے ہیں۔ اس سیاسی شخصیت کا ٹارگٹ بھی ہماری مسلح افواج تھی۔ جن تنصیبات کو آگ لگائی گئی تھی اس فضائیہ نے دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ نوجوان کبھی فتنہ فساد کا ایندھن نہ بننے، کبھی اپنے وطن کے خلاف زبان نہ چلانا، نقصان نہیں پہنچانا، دھرتی ماں کے خلاف قدم نہ اٹھانا، اپنے ملک کی آہنی دیوار بنو۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروائی گئی تو آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ بجٹ کے لیے 4 سے 6 لوگوں کو بانی سے ملنے دیا جائے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا، ملک میں حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے۔ فارم 47 ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے حوالے کریں۔ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود ہمیں لیڈر سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ بانی پی ٹی آئی سے تمام لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ یہ سب مل کر بھی پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکتے۔ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی، ریاست کو نہیں چلا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، ان پر کوئی کیس نہیں، ہر حال میں رہا کروائیں۔ علی امین گنڈا پور نے مزید کہا کہ ہماری حکومت نے صوبے کا بجٹ 250 ارب روپے سرپلس کر دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی مالیاتی ادارے کے وفد نے جہاد ازہور کی قیادت میں ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان میں جاری آئی ایم ایف کے پروگرام پر گفتگو ہوئی۔ دوران ملاقات حکومت کی آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے میکرو اکنامک سطح پر اصلاحات کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لائی جائے۔ وفد نے پاکستان کے اصلاحات اور معاشی استحکام و ترقی میں آئی ایم ایف کی جانب سے تعاون جاری رکھنے کا بھی اظہار کیا۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا اگلا سیشن اسلام آباد میں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کو اس ضمن میں دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی ہے، جو انہوں نے قبول کر لی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ حالیہ دورہ چین کے دوران منگل کو چینی حکام سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی گئی۔ اس اجلاس میں افغان مہاجرین، علاقائی صورتحال اور تجارتی سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 19 اپریل کو کابل کے دورے کے دوران ہونے والے معاہدوں پر پاکستان میں مکمل عمل درآمد ہو چکا۔ پاکستان پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ہم فیصلے تو کرتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد میں تاخیر کرتے ہیں، مگر حالیہ اقدامات نے یہ تاثر غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے افغان وزیر خارجہ امیر متقی سے کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد کا بھی ذکر کیا۔ چین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ اسحاق ڈار نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا اور تمام تر چیلنجز کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔